اللہ رب العالمین سورۃ النمل آیت نمبر 59 اور 60 کے اندر ارشاد فرماتے ہیں اللہ خیر اما یشرکون، کیا اللہ رب العالمین کی عبادت بہتر ہے یا ان تمام چیزوں کی عبادت جو اللہ رب العالمین کے ساتھ یہ شریک کرتے ہیں؟ یا اللہ رب العالمین بہتر ہے یا پھر وہ جنہیں یہ اللہ رب العالمین کے ساتھ شریک کرتے ہیں؟ امن خلق السماوات والارض، اور کیا وہ کہ کون ہے جس نے آسمانوں کو پیدا کیا اور زمین کو پیدا کیا اور تمہارے لیے آسمان سے بارش اتاری، فَأَنبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ، کون ہے جس نے اسی بارش کے ذریعے سے باغات اگائے جو کہ بارونق ہے، مَا كَانَ لَكُمْ أَن تُنبِتُوا شَجَرَهَا، تم اس لائق ہو نہیں یا اس کی طاقت نہیں رکھتے کہ اس کی درخت کو تم اگاؤ۔ الہ مع اللہ، کیا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی اور بھی معبود ہے؟ بل ہم قوم یعدلون، لیکن یہ ایسی قوم ہے، ایسے لوگ ہیں یعدلون جو اللہ کے برابر ان لوگوں کو قرار دیتے ہیں۔ یہاں پر اللہ رب العالمین نے اپنے خالق ہونے کے ساتھ ساتھ اس بات کا بھی تذکرہ کیا ہے کہ اللہ رب العالمین کے ساتھ جن کو یہ شریک بناتے ہیں، شریک مانتے ہیں، بتائیے کون بہتر ہے؟ یہ ساری چیزیں آسمان اور زمین کا پیدا کرنے والا اللہ رب العالمین ہے، ادھر سے جو آسمانوں سے بارش نازل ہوتی وہ بھی اللہ رب العالمین، اور بارش سے جو کچھ بھی یہاں سرسبز و شادابی ہے اور باغات ہیں، کھیتیاں ہیں، یہ سب بھی وہی اگاتا ہے۔ ان کے درخت بھی انسان نہیں اگا سکتا یا یہ نہیں اگا سکتے جن کو یہ شریک ٹھہرا رہے ہیں، تو پھر کیسے برابر ہو جاتے؟ کیسی وہ صفات جو اللہ کی ہے مخلوق کو دے دیتے ہیں یا مخلوق کے بارے میں اعتقاد رکھتے ہیں؟ اسی طرح سورہ الانعام کے آیت نمبر 1 میں فرمایا الحمدللہ، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جس نے آسمانوں کو، زمین کو پیدا کیا، ظلمات اور نور کو پیدا کیا، اندھیروں کو اور اسی طرح نور کو، روشنی کو پیدا کیا۔ ثم الذین کفروا بربہم، پھر وہ لوگ جو اپنے رب کا انکار کرتے ہیں، یعدلون، یہ مخلوق سے برابر قرار دیتے رہتے ہیں اللہ رب العالمین کو۔ آپ دیکھیے یہاں بھی اللہ رب العالمین نے اپنے خالق اور خلاق ہونے کا تذکرہ کیا آسمان اور زمین کے۔ دیکھیے آسمان اور زمین کے خالق ہونے کا تذکرہ اللہ رب العالمین کتنی مرتبہ کر رہے ہیں، جتنی آیتیں آ رہی ہیں آسمان اور زمین۔ کل ایک واقعے پر غور کرنے کا موقع ملا، ابھی کل کی بات ہے کہ ترکی میں زلزلہ آیا اور اتنا بھیانک زلزلہ کہ سینکڑوں لوگ جو ہے آن کی آن میں لقمہ اجل بن گئے، موت کے گھاٹ اتر گئے، اور ابھی بھی جو ہے کتنے لوگ ملبوں میں اور تعمیرات کے جو ڈھیر ہے اس میں پھنسے ہوئے ہیں۔ بلکہ وہاں کی حکومت نے اعلان کر دیا ہے، سارے دنیا والوں سے عالمی امداد کا بھی اعلان کر دیا ہے کہ سارے لوگ ہمیں مدد کریں۔ آپ دیکھیے یہ زمین ہے جس کی خالق ہونے کا تذکرہ اللہ رب العالمین بارہا کیا ہے۔ بتائیے طاقتور ہونے کے بعد انسان کے کیا کسی کو کوئی بچا سکتا ہے؟ نہیں بچا سکتا۔ آن کی آن میں کتنی مضبوط بلڈنگیں آپ بنا لیں، کتنی مضبوط تعمیرات ہم بنا لیں، انسان بنا لیں، لیکن جس زمین پر اس نے بنایا اس کا خالق تو اللہ رب العالمین ہے۔ اس کے علاوہ تو کہیں تعمیر نہیں ہو سکتی، یا تو آسمان کے نیچے تعمیر ہوگی یا تو زمین کے اوپر تعمیر ہوگی، اس کے علاوہ تو کہیں اور تعمیرات تو ہو نہیں سکتی۔ تو آپ غور کریں ذرا اس واقعے پہ، امن خلق السماوات والارض، قرآن میں بارہا آتا ہے زمین اور آسمان کا خالق وہی ہے۔ ذرا سا زمین کو ہلاتا ہے، آن کی آن میں کروڑوں لوگ جو ہے، ہزاروں اور سینکڑوں لوگ جو ہے لقمہ اجل بن جاتے ہیں۔ یہ غور کرنے کی چیز ہے، یہ غور کرنے کی چیز ہے کہ اللہ رب العالمین کس طرح سے زمین کا خالق اور کس طرح سے زمین کی
ہاں جو اسپیڈ ہے یا زمین کی جو حرکت کی وہ ہے اس کو ذرا سا ہلاتا ہے یا اس کو ذرا سا حرکت دیتا ہے تو اس طرح کی تباہی مچ جاتی ہے. اس لیے عقل رکھنے والوں کو اور غور کرنا چاہیے کہ یہ مشرکوں کی عقل کو کیا ہوا ہے, مشرکوں کی عقلوں کو کیا ہوا ہے, کیسے یہ ان لوگوں کو اس چیز کے برابر قرار دیتے ہیں جو خود اپنے جو مالک نہیں ہے دوسروں کے مالک نہیں اس کو قرار دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا نور یعنی روشنی اور ظلمات اندھیروں کا بھی خالق وہی ہے. کائنات میں اندھیرے پھیل جاتے ہیں اس کا خالق بھی وہی ہے, اور نور پھیلتا ہے تو اس کا خالق بھی وہی ہے. اسی طرح دیکھیے اللہ رب العالمین نے یہ بھی فرمایا ایشرکون ما لا یخلق شیئا وهم یخلقون, کیا یہ لوگ شریک کرتے ہیں ان چیزوں کو لا یخلق شیئا جو کچھ پیدا ہی نہیں کر سکتے, ایک چیز بھی جو بنا نہیں سکتے, وهم یخلقون بلکہ یہ خود بنائے گئے ہیں پیدا کیے گئے ہیں. تو جو خود پیدا ہوا ہے اس کو کیسے اللہ کا شریک قرار دیا جا سکتا ہے عبادت کے اندر خاص طور پہ. ولا یستطیعون لهم نصرا, آج کے حالات کو دیکھیے اور کل کے واقعات کو دیکھیے. ولا یستطیعون لهم نصرا, یہ تو خود اپنی مدد نہیں کر سکتے. ولا یستطیعون لهم نصرا, اپنے لیے اپنی مدد نہیں کر سکتے. ولا انفسهم ينصرون, نہ تو کسی اور کے لیے نہ خود اپنے آپ کی یہ مدد کر سکتے ہیں. تو کیسے پھر جو ہے ایک مٹی کو مٹی کے رب سے ملا دیا جاتا ہے, برابر مان لیا جاتا ہے. ایک مٹی کو, انسان کیا ہے, مٹی ہے, پانی اور مٹی سے مل کر بنا ہوا انسان ہے, جن کی عبادت کی جا رہی سب پانی سے بنے ہوئے, مٹی سے بنے ہوئے. تو پھر کیسے یہ مٹی کو مٹی کے رب سے ملا دیتے ہیں, اور کیسے یہ ایک بندے کو مالک سے ملا دیتے ہیں. ایک خود جو ہے ایک بندہ ہے, خود ایک غلام ہے, وہ آقا سے اور مالک سے کیسے مل جاتا ہے, اور کیسے یہ اپنے ہی جیسے بندوں کو اس رب عظیم سے جو ساری کائنات کا بلکہ خود اس کا رب ہے ملا دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے صحیح فرمایا ان الذین تدعون من دون اللہ, جن کو تم اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہو, جس کی عبادت کرتے ہو, عباد الامثالکم, یہ تمہاری طرح ہی بندے ہیں. فدعوہم, انہیں پکارو, فلیستجیبوا لکم, کیا یہ تمہاری پکار سنیں گے, ان کنتم صادقین, تو ذرا سچے ہو اپنے دعوے میں, تو ان کو پکارو اور ان کی پکار کا جواب سنو. یہ قیامت تک نہیں جواب دے سکتے, یہ تو خود محتاج ہیں. بہرحال یہاں پر جا کر ہمارا اللہ رب العالمین کے خالق اور خلاق ہونے کا جو تذکرہ تھا یہاں آ کر مکمل ہوا. کس انداز میں اللہ رب العالمین اپنے خالق ہونے کا تذکرہ اور خلاق ہونے کا تذکرہ کیا ہے, اور اس سے شرک کا رد کیا ہے یا شرک کی مذمت بیان کی ہے, یہ ہمیں غور کرنا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین تو ہمیں اپنا صحیح اور حقیقی تعارف حاصل کرنے کی توفیق عنایت فرما. آمین.